إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 9 ہے. اس کلاس میں انشاءاللہ آپ نیو مدینہ بک 6 اور اولڈ مدینہ بک 3 کا لیسن نمبر 4 سٹارٹ کریں گے. الدرس الرابع، لیسن نمبر 4. لیسن نمبر 4 آپ کے لیے نیا لیسن ہے اور نیا رول ہے، لیکن یہ رول آلریڈی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ الفاظ، یہ والے پیٹرن اب بہت استعمال کر چکے ہیں. بس اس رول کے قواعد آپ نے پڑھنے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ جیسے کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ عربی زبان جو ہے وہ پیٹرنز پہ سٹینڈ کرتی ہے. مختلف قسم کے جو پیٹرنز ہیں وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے. ناجیون، مکتوبن، کاتبو، یہ کیا ہیں؟ یہ کس ٹائپ کے کلمات ہیں؟ پیچھے استعمال ہوتے رہے ہیں. مسلمون ہوتے رہے ہیں، لیکن اب ان کے رولز کیا ہیں وہ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھتے ہیں. پہلے میں آپ کو نوٹس پڑھاؤں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کہاں چلیں گے؟ دوبارہ اس لیسن پہ آئیں گے اور پھر یہاں ان کو اپلائی کریں گے. یہ آپ کے سامنے نوٹس ہیں. اسماء مشتقہ، الاسماء صفہ. مشتقہ یعنی اسم مشتق. اسما چونکہ ظاہر ہے کلو جمع مونس ہے نا، تو اس لیے اس کے ساتھ اس کی نعت جو ہے وہ واحد مونس آئی ہے. اسی طرح الاسماء صفہ ان کو کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ عربی زبان میں مختلف جو رولز ہیں ان کے ڈفرنٹ نام ہوتے ہیں، لیکن مشتق سے کیا مراد ہے؟ اسماء مشتقہ 6 ہیں. ان کو ہم الگ الگ پڑھیں گے. کچھ کتابوں میں 7 بھی کہے گئے ہیں جو کہ اسم مبالغہ ہے، مگر وہ اسم فاعل ہی ہے. مشتق لفظ کا کیا میننگ ہے؟ اسی سے تو یہ پھر نسبت کی گئی نا مشتق کا. مشتق کے لغوی میننگ ہوتے ہیں نکالا ہوا، نکالا ہوا، ڈرائیوڈ، یعنی وہ لفظ جو کسی دوسرے لفظ یعنی مصدر سے بنایا گیا. جیسے ہم نے شروع میں یاد ہے پڑھا تھا کہ ایک ٹری ہوتا ہے اور اس میں آپ روٹ ورڈ یعنی روٹس ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد تنا بنتا ہے، اور تنا کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے، ٹرمپ. اور اس سے پھر مختلف قسم کی شاخیں نکلتی ہیں اور ان میں پھر مختلف قسم کے الفاظ بنتے ہیں. کچھ اسم ہوتے ہیں، کچھ افعال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب وہ ٹری کے نیچے جو بیج ہوتا ہے یعنی کہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، تو وہ روٹ ورڈ سے نکلتے ہیں نا مختلف. تو وہ روٹ ورڈ تو ہر ایک اسم میں اور ہر فعل میں وہ موجود رہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسی سے تو بنتے ہیں. تو اس سے جو نکلے ہوئے، اس مصدر سے نکلے ہوئے مختلف قسم کے جو کلمات ہیں ان کو بولتے ہیں مشتق. ٹھیک ہے. اشتقاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ مشتق اشتقاق مزید فی ہی کا صیغہ ہے. اچھا، وہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھ لیں ان کے سب کے نام اور پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں. نمبر 1 کیا ہوتا ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول. نام تو سنے ہوئے نا. اسم تفضیل آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ. اسم آلہ، ٹول، کوئی استعمال کرنے کا آلہ. اسم صفت مشبہہ، یہ بھی آپ نے نہیں پڑھا. اسم مکان اور زمان، یہ 6 کہے جاتے ہیں، لیکن ان میں نا چینج بھی ہو سکتی، کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں، کچھ زیادہ بھی، لیکن بیسیکلی جو ہوتے ہیں اسم فاعل اور اسم مفعول. لیکن یہاں چونکہ آپ کو انٹروڈکشن کرانا ہے تو میں سارے ہی آپ کو بتا رہی ہوں. اس لیسن میں بھی آپ اسم فاعل اور اسم مفعول ہی پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو چارٹ ہے نا یہ دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ آگے تو آپ کو پڑھنا ہی ہے دوسرے بھی. اسماء مشتقہ، اگر نون صاد را آپ روٹ ورڈ لے لیں، اس سے ایک مصدر کیا بنے گا؟ جب آپ یہ بیج ڈالیں گے روٹ تو مصدر بنے گا نصرن، مدد کرنا. نصرہ ینصرو سے نصرن، مدد کرنا. تو یہ مصدر ہے نون صاد را سے ٹائٹ. اب اس مصدر سے بہت سارے مختلف کلمات نکلے ہیں اور وہ یہ آپ کے سامنے ہیں.
इसम फाइल। इसी वाले मस्दर से देखें नासिरुन। अब आप जरा इसके ना पैटर्न पे गौर करते जाइएगा। राइट, क्या पैटर्न है? फाइलुन, पैटर्न आप खुद निकाल सकते हैं। क्या मीनिंग है? नासिरुन, नासिर नाम भी होता है अक्सर लोगों का, मदद करने वाला, हेल्पर। तो मदद करने वाला ये है फाइलुन के पैटर्न पे नासिरुन, लेकिन इसके अंदर नून साद रहा है। इसम मफूल, एक्टिव पार्टिसिपल और पैसिव पार्टिसिपल। मंसूरुन, जिसकी मदद की जाए। अब मंसूरुन का अगर आपसे मैं पैटर्न पूछूं तो क्या है? मफऊलुन। राइट, मफऊलुन सेम पैटर्न है ना, मंसूरुन, मंसूर भी नाम होता है। तो जिसकी मदद की जाए, वन हेल्प्ड। नंबर 3, इसम तफदील, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बुक 2 में पढ़ा था अगर आपको याद हो। इसका क्या है? अंसुरु, दूसरों से ज्यादा मदद करने वाला या सबसे ज्यादा मदद करने वाला। ठीक है, मोर हेल्पिंग। तो इसका पैटर्न भी आपको यकीनन याद होगा। क्या पैटर्न था बताएं जरा? ये आपके सामने अंसुरु अफआलू, और इसका खास बात क्या थी कि ये एक हरकत होती है एंड पे। इसका मतलब है कि ये क्या होता है? गैर मुनसरिफ, अफआलू के वजन पे। अच्छा, इसम आला, ये अभी आपने नहीं पढ़ा लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके आप पढ़ेंगे। इसम आला नाउन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आला से ही आपको समझ आ जाएगी कि आले का मतलब कोई टूल जिसकी मदद से कोई काम किया जाता है। तो अरबी जुबान में भी ऐसे इसम होते हैं जिनको बोलते हैं। इसका भी खास पैटर्न होता है मिन सरुन, मिन सरुन। तो अगर मैं आपसे इसका पैटर्न निकालने को बोलूं तो क्या होगा? मिफ फाइन लाम, लाम से आप कोई भी पैटर्न निकाल सकते हैं। मिफ अलुन मिन सरुन, मदद करने का आला, द टूल ऑफ हेल्पिंग। इमेजिन किया आपने, क्या खूबसूरत जुबान है कि इसमें कितनी डिफरेंट वेरिएशन है। नंबर 5, इस्म मकान और जमान, नाउन फॉर प्लेस एंड टाइम। मनसरुन। अच्छा, कुछ के एक से ज्यादा भी पैटर्न होते हैं। ठीक है, वो अभी जब अलग अलग हम पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे क्या क्या है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें मनसरुन, मीम के ऊपर फतह, मफ आलुन। अगर आप ऊपर और इस वाले को देखें सिर्फ एक हरकत का फर्क है, मिफ आलुन और मफ आलुन, मदद करने का वक्त या जगह। ठीक। अच्छा, नंबर 6 देखें, इसम मुबालगा, नस्सारुन, बहुत ज्यादा मदद करने वाला। मुबालगे का मीनिंग तो आप जानते ही हैं। तो अगर इसका पैटर्न हम निकालें तो क्या बनेगा? फआलुन। जितने भी कलिमात हैं और जिस तरह की भी हरकत है, तशदीद है, जो भी है, हमने उसके मुताबिक ही लिखना है। ठीक। नंबर 7, सिफ्त मुशब्बहा। ठीक है, अब ये चूंकि आपके इस लेसन के टॉपिक नहीं, आपके लेसन के टॉपिक सिर्फ ये 2 हैं, लेकिन आपको समझाना जरूरी था कि कौन कौन से अस्माउ मुश्तक्का या सिफ्त के सीगे हैं। नसीरुन, नसीरुन, नोट करें। रहीमुन, करीमुन, क्या पैटर्न है? खुद ही आपको समझ आ जाएगा। फाइलुन, फाइलुन। ठीक है, या बीच में ऐड कर दी फाइन लाम में, फाइलुन। तो ये है सेफ हमेशा, हमेशा मदद करने वाला, ऑलवेज हेल्पिंग। अब आप जरा नोट करें, सब के अंदर एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही होगी। क्या क्या कॉमन है? जो काम है वो क्या है? मदद करना। ठीक है ना, मदद करना, ये जो काम है ये सब में कॉमन है। अगर आप नोट करें, ये वाला कलीमा मदद का करना जो है ये सब में आपको कॉमन नजर आ रहा है, लेकिन उनकी डिफरेंट टाइप्स आपको नजर आ रही हैं। कि कोई जो है मदद करने वाला, सिंपल मदद करने वाला, या जिस जो मदद करता है वो किसी की मदद करता है ना, तो उसको बोलते हैं मंसूर। फिर कुछ लोग होते हैं दूसरों से ज्यादा मदद करते हैं या सबसे ज्यादा मदद करते हैं, उनके लिए डिफरेंट सीगा है। फिर किसी चीज के जरिए मदद की जा रही है, जिस चीज के जरिए संभाला है। फिर इसी तरह कोई जगह है जहाँ पे मदद की जा रही है, राइट, या कोई वक्त है उसके लिए। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा मदद करने वाला, लिमिट क्रॉस कर रहा है, मुबालगे की हद तक मदद करने वाला, हमेशा मदद करने वाला। वो बहुत ज्यादा वाला हो सकता है एक ही दफा बहुत ज्यादा मदद कर ले, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमेशा मदद करते हैं।
تو یہ خوبصورت زبان کی خوبصورتی، اور سب میں آپ دیکھ لیں نون صاد را، نون صاد را آپ کو نظر آئے گا، اور اسی کا میننگ ہے مدد کرنا۔ ان سب کو کہتے ہیں صفت کے صیغے۔ وہ کیوں کہتے ہیں وہ آگے جا کے بتاتی ہوں، لیکن اس لیسن میں آپ پڑھیں گے یہ دو، یہ آلریڈی آپ پڑھ چکے اسم تفضیل، باقی انشاءاللہ تعالی بعد میں پڑھیں گے۔ ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بات ہے اس کی اسم مکان اور زمان، یہ ظرف نہیں ہے، ایڈوربز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ایڈوربز کا پیٹرن نہیں ہوتا، ان کا پیٹرن ہوتا ہے۔ یہ نارمل اسم ہے، لیکن یہ نام کام کا، جگہ کا، کسی کام کے کرنے کی جگہ یا وقت کو بتاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو یہ ہے آپ کا ٹاپک جس کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اسی طرح جس طرح کچھ اسم ہوتے ہیں مشتق یعنی ڈرائیو کس میں سے، مصدر میں سے، اسی طرح فعل بھی ہوتے ہیں، اور فعل تو آپ کو پتہ ہے تین ہی ہے، فعل ماضی، مضارع اور امر۔ تو نون صاد را سے ہی سیم روٹ ورڈ سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں کیا ہے، نصرہ فعل ماضی کا صیغہ، اس نے مدد کی، کب کی، ماضی میں کی۔ ینصرو مدد کرتا ہے، کرے گا، سیم۔ انصر مدد کرو۔ تو فعل کی تین قسمیں، اور یہ بھی اس سب کے اندر آپ کو سیم نون صاد را نظر آ رہا ہے۔ تو مطلب یہ کہ مصدر سے ہی یہ بنے ہیں کچھ افعال، اور کچھ پھر ان کے آگے مزید سیغے بنتے ہیں، 14 سیغے سب کے، اس کے 6 سیغے، ان کے 14۔ تو ان کو بولتے ہیں ڈرائیو۔ کس میں سے ڈرائیو کیے ہوئے؟ مصدر میں سے۔ سب کے اندر سیم سیغہ ہوتا ہے، سب کے اندر سیم معنی ہوتا ہے۔ اچھا، آج ہم پہلے پڑھیں گے اسم فاعل کو۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا اسم فاعل ایکٹیو پارٹیسپل، اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے۔ مشتق کا لفظ جب آئے گا نا تو آپ سمجھ جائیں کہ ڈرائیوڈ ناؤن، کس میں سے ڈرائیو کیا ہوا؟ مصدر میں سے۔ اب جس میں سے جس بھی روٹ ورڈ سے ڈرائیو کیا، جس مصدر کا روٹ ورڈ ہے، تو پھر اس کے اندر اس کا معنی بھی ہوگا اور اس کا پیٹرن بھی ہوگا، ظاہر ہے۔ تو وہ اسم مشتق جس میں کام اور اس کے کام کرنے والے کے معنی اکٹھے پائے جائیں۔ اسم فاعل کو اس لیے اسم فاعل کہتے ہیں کہ یہ فاعل کا وصفی نام ہوتا ہے، اس نے جو کام کیا اس کو بتاتا ہے۔ ایک تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، مثلا جیسے ابھی اوپر دیکھا ناصرہ، ناصرہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اب اس کا فاعل مدد کرنے والا کہاں ہے؟ اس کے اندر مدد کرنے والا، ظاہر ہے اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے، رائٹ۔ اب پاسبل ہے کہ اس کے بعد اسم بھی کوئی ہو، ناصرہ علیون، کہ علی نے مدد کی، ٹھیک ہے نا، مدد کی کس نے؟ علی نے، یا اس نے مدد کی، اس کے اندر مستتر فاعل، رائٹ۔ اب یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے، ہم فاعل کی بات نہیں کر رہے، اسم فاعل کی بات کر رہے ہیں۔ فاعل اور اسم فاعل کا فرق ہے، وہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ اس کا وصفی نام ہوتا ہے۔ اب یہاں اگزامپل دیکھیں، داربن، داربن، وزن نوٹ کر رہے ہیں آپ، فاعلن اصل چیز ہے وزن، وزن، فاعلن، داربن مارنے والا، جو مارنے والا۔ داربن میں ایک ذات ہے جس نے مارنے کا کام کیا ہے، اور ذات کے میننگ جو ہم ٹرانسلیشن میں کرتے ہیں والا سے سمجھے جاتے ہیں۔ اس میں مارنا وصف یا کام ہے، مارنا ایک کام ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، نوٹ کریں، جب ہم کہتے ہیں نا داربن تو کام اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ داربن میں ایک کام ہے، اور وہ کام جو ہے کسی نے کیا ہے، جس نے خود کیا ہے، کام کرنے والا، ٹھیک۔ اب اوپر ہے داربن، داربن میں کام کیا ہے؟ مارنا۔ داربن میں کام کیا بتایا گیا ہے؟ مارنا، مارنا ایک کام ہے نا، ٹھیک ہے، مصدر کا معنی۔ اور کس نے کیا ہے یہ مارنے کا کام؟ مارنے والے نے، یہ ٹھیک ہے، مارنے والے نے۔ تو یہ اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل جو ہوتا ہے کام پلس کرنے والا از اکول ٹو اسم فاعل، کام پلس کرنے والا، مارنا، مارنے والا از اکول ٹو اسم فاعل۔ اب مارنا اس کا کیا ہے؟ صفت ہے، اس کا وصف ہے، یعنی مارنا اس کا ایک وصف بن گیا نا، اس کی پہچان بن گیا نا، اور مارنے والا ظاہر ہے ایک ذات ہے جس نے بھی مارا ہے، تو یہ مل کر اسم فاعل۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کو لائن سے سمجھ آ گئی ہوگی پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک کام ہوگا
جو جو بھی کام، اور اس کام کو بولتے ہیں وصف، کیونکہ وہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے نا وہ وصف، جس اور پھر آگے جس نے کیا ہے وہ کام کرنے والا ہوگا، تو وہ ایک اسم ذات ہوگا، مارنے والا جس نے خود کیا یہ کام۔ ثلاثی مجرد سے اسم فائل تمام ابواب میں فائل ان کے وزن پہ آتا ہے۔ آپ کا کام بالکل آسان، آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثلاثی مجرد فائلن، بس ایک پیٹرن ہے اور کوئی پیٹرن نہیں ہے۔ اسی سے جس طرح آپ نے مجہول کا پڑھا نا ایک ہی پیٹرن، وہ تو ایون مزید فی ہی میں بھی سیم پیٹرن ہے، لیکن مزید فی ہی سے اسم فائل ہر باب کے مطابق ہوتا ہے، لیکن ثلاثی مجرد سے ایک ہی پیٹرن پہ آتا ہے۔ ثلاثی مجرد کا مثلا یہاں دیکھیں اگزامپل مزید، عبدن، عبدن کا میننگ کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ عبدن کیا ہے؟ مصدر، مصدر ہے نا۔ طلبن مصدر ہے، رائٹ، طلب کرنا، ٹو سیک، ٹو ورشپ، عبادت کرنا۔ اس سے اسم فائل بنا فائلن کے وزن کے پر، عابدن عبادت کرنے والا۔ طلبن سے تا لام باز یعنی طلبن مصدر سے اسم فائل بنا طالبن طلب کرنے والا، عبادت کرنے والا، طلب کرنے والا۔ طالب علم، ٹھیک ہے، سیکر، طالب علم ظاہر ہے طلب کرنے والا ہوتا ہے نا۔ اچھا اب یہ ہو گیا آپ کے اسم فائل کے سیغے، یہ سمجھ آ گئی نا کہ مشکل تو نہیں ہے، ایک ہی پیٹرن ہے سب اس پہ، اور آلریڈی آپ جانتے تھے، ہم استعمال کر رہے تھے، بس یہ تھا کہ رول نہیں پتا تھے۔ اچھا اب یہ ایک اسم ہے، تو اسم جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جنس اور عدد کے لحاظ سے مختلف فارمز ہوتی ہیں اس کی، لیکن چونکہ یہ خاص قسم کے اسم صفہ ان کو کہتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے میں نے چارٹ بنا دیا الگ سے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے، جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، اور اعراب تو آپ کو پتہ ہی ہے تینوں اعراب لیتے ہیں مختلف اسم۔ تو اب جنس کے اعتبار سے دو ہی جنس ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ مذکر اور مؤنث، اور اسی طرح عدد کے اعتبار سے واحد، تثنیہ، جمع۔ تو یہ عام اسم، ظاہر عام اسم ہے نا، صرف پیٹرن اس کا ڈیفرنٹ ہے۔ ناصرن، ناصرن، ناصرن واحد کا صیغہ، مدد کرنے والا۔ تثنیہ میں دیکھیں ناصرانی، ناصرینی، ناصرینی۔ اب یہ مرفوع، منصوب اور مجرور۔ تثنیہ اور جمع ناصرون، ناصرین، ناصرین۔ تثنیہ اور جمع کا آپ کو اگر یاد ہو کہ ان دونوں کا اعراب کون سا والا ہوتا ہے؟ اعراب الحرف۔ تو اس میں الف رفع کی علامت ہے، یہاں واو رفع کی علامت ہے، اور یہی الف اور یا جب منصوب اور مجرور ہوتا ہے تو یہاں پہ یا میں چینج ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ یا جو ہے نصب اس کی۔ تو یہ جمع مذکر سالم کا وزن ہے نا، ناصرون، یہ آلریڈی آپ پڑھ چکے ہوئے، آتا ہے آپ کو، کوئی نئی چیز نہیں آپ کی، اور تثنیہ بھی آپ پڑھ چکے ہوئے، تو یہ آپ کے تھے مذکر کے صیغے۔ اسی طرح واحد کے صیغے سیم، اور واحد مؤنث کے صیغے۔ واحد مؤنث اور تثنیہ اور جمع، اس میں فرق کیا آ جاتا ہے کہ مؤنث کی علامت آ جاتی ہے۔ یہاں دیکھیں ناصرتن نام بھی ہوتا ہے ناصرہ، تو یہ راؤنڈ تا نے آ کے اس کو مؤنث بنا دیا۔ مدد کرنے والی، تن، تن مرفوع اور منصوب، اور تثنیہ میں ناصرتانی، بیچ میں تا آ گئی ایکسٹرا، ادروائز سیم صیغے ہیں۔ جمع اس کی آپ کو پتا ہے کہ اعراب الحرکت ہوتی ہے، اور اس میں پھر رفع کے لیے ظاہر ہے دمہ، لیکن منصوب اور مجرور دونوں کے لیے کسرہ۔ کیوں؟ کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے، سب مدد کرنے والیاں۔ تو یہ سارے صیغے میں نے لکھ دیے، اب جو بھی آپ کے لیسن میں استعمال ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اب آ جائیں اس کو صفت کا صیغہ کیوں کہتے ہیں، اسم فاعل کو اسم فاعل کیوں کہتے ہیں، یہ خاص طور پہ اس کا نام یہ کیوں ہے، اور صفت کا صیغہ کیوں کہتے ہیں۔ اسم فاعل کو اس لیے اسم فاعل کہتے ہیں کہ یہ فاعل کا وصفی نام ہوتا ہے، اس نے جو کام کیا ہوتا ہے اس کو وہ بتاتا ہے۔ جیسے اسم فاعل، فاعل کا نام، کام، فاعل کا نام اور کام، اس کی مثال سمجھے دیکھیں۔ ایک شخص جس کا نام ہے سعید، اب نوٹ کر لیجئے گا ذرا اس کو، ایگزامپل کو سمجھ لیں، اس میں اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں۔ سعید نام ہے اس کا، اس نے چوری کیا، نام اس کا سعید ہے، اس نے چوری کیا، تو ہم کہیں گے اس کے لیے کیا کہیں گے؟ سرقہ سعیدن، سعید نے چوری کی۔ اب سرقہ کیا ہے؟ فعل ماضی۔ سعیدن کی پوزیشن بتائیں مجھے کیا ہے؟ فاعل، ٹھیک ہے نا، تو سعید نے چوری کی، سعید فاعل ہے اور یہ ہو گیا، اوکے۔ کیونکہ سعید چوری کرنے والا ہے،
اور وہ اکثر چوری کرتا ہے، تو اس لیے اس عمل کی وجہ سے ہم اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کیا کہ سعید سارقن، سعید چوری کرنے والا ہے. سعید سارقن، اب یہ سارقن اس کی صفت بن گئی، نعت ہے اب کس کی؟ سعید کی. سعید چوری کرنے والا ہے، یعنی چوری کی جو صفت ہے وہ سعید کے ساتھ اٹیچڈ ہو گئی. اور اگر کسی کو اس کا نام پتا نہیں کہ چوری کس نے کی، چوری ہوئی ہے انہیں نہیں پتا کہ سعید نے کیا ہے، کسی نے بھی کیا ہے، کوئی بھی شخص نے کیا، ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کیا، مگر اس کا کام پتا ہے ہمیں کہ چوری ہوئی ہے، تو اس کے عمل کو اس کی صرف سارقن کے ساتھ ہی بتایا جائے گا. مثلا اگر کہیں داخل السارق، داخل السارق، داخل ہوا چوری کرنے والا، یعنی چوری کرنے والا داخل ہوا، یعنی گھر میں کون داخل ہوا ہے جی؟ چوری کرنے والا. اب وہ کون ہے ہمیں نہیں معلوم، تو اب یہاں پہ داخلہ کیا ہے؟ فعل، فعل ہے نا، اور السارق کیا ہے؟ اسم فاعل کا صیغہ. اگر میں آپ سے پوچھوں کس ٹائپ کا کلمہ ہے تو آپ بولیں گے اسم فاعل، لیکن اس کی پوزیشن کیا ہے یہاں پہ؟ اسم فاعل کی یہاں پہ پوزیشن کیا ہے؟ فاعل. ٹھیک ہے، یہ فاعل ہے، اس نے چوری کی، جو بھی ہے اس نے چوری کی ہے، لیکن صیغہ کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ اسم فاعل کا. لفظ سارقن اس کا کام کرنے والے کا نام یا صفت بن گیا ہے، اس لیے اس کو ہم اسم فاعل یعنی کام کرنے والے کا نام یا صفت کہتے ہیں، صفت کا صیغہ. بات سمجھ آئیے؟ دیکھیں، داخل ہوا سارقن، چوری کرنے والا. اب کون ہے ہم نہیں جانتے، چور نے چوری کی ہم کہتے ہیں نا، چوری کرنے والے نے چوری کی، تو وہ اسم فاعل ہے جس نے کیا ہے. اب اگر اس کا نام پتہ چل جائے تو پھر تو اس کی جگہ سعید آ جائے گا، جو بھی جس کا بھی نام ہے، پھر وہ اسم فاعل نہیں ہوگا، وہ تو پھر کوئی علم ہو جائے گا نا، یہ تو علم ہے نا، اس کی صفت ہے یہ. تو اس لیے اسم فاعل کو اسم فاعل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ والی صفت پائی جاتی ہے جو بھی کام ہوتا ہے. جیسے اوپر دیکھیں مدد کرنے والا، مارنے والا، رائٹ. اب یہاں دیکھیں اسم فاعل کا صیغہ فاعل، فاعل کی پوزیشن پہ استعمال ہو سکتا ہے. اسم فاعل جو ہے نا، یاد رکھیں یہ ٹائپ ہے، قسم ہے اسم کی. جیسے اسم موصول، اسم موصول الذی، اللتی وغیرہ ہوتا ہے نا، اسم فضول وہ مختلف پوزیشن لیتا ہے، رائٹ. وہ مبتدا بنتا ہے، وہ فاعل بنتا ہے، وہ اسم مجرور بنتا ہے، جو بھی پوزیشن. اسی طرح اسم اشارہ ہاذا، ہاذی وغیرہ، یہ بھی ایک اسم کی ٹائپ ہے، اس کی بھی مختلف پوزیشنز آتی ہیں. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. اسی طرح اسم فاعل ایک ٹائپ ہے اسم کی، اسم تفضیل ایک ٹائپ ہے، اب اس کی بھی آپ نے مختلف پوزیشنز پڑھی ہوئی ہیں. تو یہ ٹائپ ہے اسم فاعل. اب یہ جو ٹائپ ہے اسم فاعل، یہ پوزیشن کیا فاعل بن کر بھی آ سکتی ہے. اور یہاں دیکھیں، اب یہاں اتفاق کی بات ہے کہ دیکھیں سیم فعل، سیم ہی اس سے روٹ ورڈ سے فعل ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے سورہ المعارج کی، سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے. نوٹ کیجئے گا، سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ سأل، سأل کیا ہے؟ فعل، فعل ماضی کا صیغہ، رائٹ. اور اب کس نے سوال کیا؟ فاعل. فاعل کون ہے یہاں پہ؟ سائلن، یہ فاعل ہے. اوکے. بی حرف جر، عذاب اسم مجرور، اور واقعین اس کی نعت. اچھا، اب یہاں پہ اگر میں آپ سے کہوں سالہ کس ٹائپ کا فعل ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ فعل ماضی، رائٹ. فعل ماضی کا صیغہ فتح. اب آپ سے اب میں پوچھوں سائلن کس ٹائپ کا کلمہ ہے، یہ کس ٹائپ کا اسم ہے، تو آپ بولیں گے اسم فاعل ہے یہ، جو کہ کس پوزیشن میں آ رہا ہے؟ فاعل کی پوزیشن میں آ رہا ہے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے. اب جو سوال کرنے والے نے سوال کیا، اب سوال کرنے والا کون ہے ہمیں نہیں پتا، اب اس کی صفت ہے کرنے والا، جو ہے اس کی صفت کیا ہے؟ سوال کرنا. سوال کرنا جو ہے، سوال کرنا، اس نے سوال کیا ہے. اب یہاں بھی دیکھ لیں، یہ ہے سورہ واقعہ کی آیا، اذا وقعت الواقعۃ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی. ظاہر ہے قیامت کا نام واقعہ ہے نا، آپ کو پتا ہے. تو جب
वाक़अती, वाक़अत एक्चुअली ये फेल क्या है, वाक़अत फेल माजी का सीगा है और मोनस का सीगा है। क्यों? क्योंकि आगे उसका फाइल जो है वो मोनस है, फाइल के मुताबिक फेल आता है ना, तो ये फेल माजी है। अब आपसे पूछूं कौन से टाइप का फेल है, तो आप बोलेंगे फेल माजी। फेल माजी वाहिद मोनस गायब का सीगा। फाइल कौन है? वाक़े होने वाली, तो कयामत का नाम है वाक़े होने वाली यानी कयामत। ठीक है, जब वाक़े होने वाली वाक़े होगी, जब वाक़े होगी, कौन वाक़े होने वाली। अब नोट करें दोनों कुरान की एग्जांपल्स में फेल भी मुश्तक है किससे, साअला सीन हमजा लाम से, और इसम फाइल भी जो उसका फाइल बन रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हमें पूछूं अल वाक़िअतु ये किस टाइप का इसम है, तो आप बोलेंगे इसम फाइल। और कौन सा सीगा है, तो आप बोलेंगे वाहिद मोनस और मरफू हालत में, चूंकि फाइल फाइल बन रहा है, पोजीशन इसकी फाइल है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी वाहिद मुजक्कर है साइलुन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ आ गई। इन मिसालों में फेल साअला का मस्दर सुआलुन है, मस्दर सुआलुन, और सुआलुन मस्दर से हम इसम फाइल का सीगा साइलुन है जो फाइल की पोजीशन ले रहा है। और इसी तरह वाक़अत का मस्दर यानी ये फेल है ना, ये फेल, इसका वुकून मस्दर फूलुन के वजन पे, वुकून मस्दर से इसम फाइल का सीगा अल वाक़िया, ये भी फाइल की पोजीशन ले रहा है। तो ये दोनों आपको एग्जाम्पल्स मिल गई। इसी तरह और भी बहुत कुरान में एग्जाम्पल मिलेंगी। अच्छा, आखिरी बात आपको बता दूं कि अक्सर स्टूडेंट यही बात जो मैंने अभी बताई है कंफ्यूज होते हैं कि इसम फाइल और फाइल में क्या फर्क है। फाइल बोलते हैं डूअर ऑफ एक्शन और इसम फाइल एक्टिव पार्टिसिपल, दोनों में क्या फर्क है। तो याद रखें ये कुछ डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं ताकि आप लोगों को इंशाल्लाह ये याद रहेंगे, ताकि फर्क फील हो, कंफ्यूजन खत्म हो। फाइल, फाइल एक, फिर दोबारा बता रही हूँ कि फाइल एक पोजीशन का नाम है। जुमले में किसी भी इसम की किसी भी मुख्तलिफ किस्म के जो कलिमात होते हैं उनकी कोई ना कोई पोजीशन होती है और फिर उसके मुताबिक उनका एराब होता है। तो फाइल होना डूअर ऑफ एक्शन एक पोजीशन है, और फाइल का ताल्लुक किसके साथ होता है, फेल के साथ। ज़ाहिर है फेल के बाद आता है, ये तो पता है आपको ना, राइट, ये एक फिक्स बात है। इसम फाइल जो है ये एक टाइप है, किस्म है फेल की, ये अब कोई भी पोजीशन ले सकता है, ये सिर्फ फाइल नहीं बन सकता, ये कोई भी पोजीशन ले सकता है, उसी तरह जैसे मैंने ऊपर बताया। अब डिफरेंसेस देख ले, फाइल हमेशा मरफू होता है, फाइल जो पोजीशन है वो हमेशा मरफू होती है। इसम फाइल जो कि एक इसम है का इराब आमिल के मुताबिक आम इसम की तरह मरफू मंसूब या मजरूर होता है। अब जो दोनों एग्जाम्पल इसमें तो वो इसम फाइल का जो सीगा है उसकी पोजीशन फाइल थी, तो इसलिए अगर कोई और पोजीशन होती तो मंसूब अभी आप लेसन में पढ़ेंगे। नंबर 2, फाइल मस्दर मुश्तक और जामिद हो सकता है। इसम फाइल हमेशा मुश्तक होता है, यानी फाइल मस्दर मुश्तक और जामिद, मसलन मस्दर भी तो फाइल बनकर आता है ना। इसी तरह मुश्तक तो ये हो गया, लेकिन जामिद जामिद जैसे मसलन रजुलुन, रजुलुन, ठीक है, सारा का रजुलुन, चोरी की एक आदमी ने। अब रजुलुन जो है ये जामिद है ना, इससे मजीद कोई आगे सीगे नहीं बनते ना ये किसी से बनता है। जामिद मतलब जो जो ऐसे सीगे, जो ऐसे कलिमात जो किसी से ना बनते ना उनसे, बस वो ओन अपने ओन वही कलिमा होता है। तो इसलिए तो मुश्तक का मतलब जो मस्दर से बनते हैं, और मस्दर तो आपको पता ही है। तो इसम फाइल हमेशा मुश्तक होता है, यानी वो ड्राइव्ड होता है किसी से। अच्छा, नंबर 3 देखें, फाइल सिर्फ मामूल होता है। मामूल किसको कहते हैं, जिस पर अमल किया जाए, ठीक है ना। फाइल फाइल मरफू कैसे होता है, फेल उस पर अमल करता है ना, फेल का अमल होता है उसके ऊपर, और ये फिर मामूल होता है फाइल जिस पर अमल हुआ हो। जैसे हम कहते हैं ना दारिबुन, तो उससे मदरूबुन जिसको मारा जाए वो मामूल होगा ना, उसके ऊपर अमल हुआ है। आमिल नहीं होता, यानी फाइल जो होता है पोजीशन वो खुद मामूल होती है, उसके ऊपर अमल होता है। मरफू होने की वजह क्या होती है कि फेल उसको मरफू करता है।
تو وہ خود تو عامل نہیں ہوتا نا، یعنی فعل کا اس پر عمل ہوتا ہے، اس کو مرفوع کرتا ہے. ٹھیک. اسم فاعل کبھی معمول ہوتا ہے اور کبھی عامل ہوتا ہے. اب ایک یہ چیز آپ کے لیے شاید نہیں ہوگی، ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ جو فعل ہے وہ ظاہر عامل ہوتا ہے، اور اسی طرح حروف بھی ہوتے ہیں اسی طرح اور مختلف قسم کے. لیکن کبھی کبھی اسم فاعل، یہ آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہوگا، اس وقت ان کے لیے کچھ اور ٹرم استعمال ہوگی. تو شبو فعل اس کو کہتے ہیں. پھر کہ اسم فاعل اسم مفعول جو ہوتے ہیں وہ فعل کی طرح کام کرتے ہیں، اور قرآن میں بہت ساری اگزامپلز ہیں. یعنی فعل کا کیا کام ہوتا ہے کہ ان کا فاعل ہوتا ہے اور ان کا مفعول ہوتا ہے. اسی طرح اسم فاعل اور اسم مفعول کا بھی فاعل اور مفعول ہوتا ہے. یہ ہمارا بھی چونکہ ٹاپک نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ اسم فاعل کبھی معمول ہوتا ہے، یعنی اس پر عمل ہوتا ہے جب وہ کوئی پوزیشن لے رہا ہے، اور کبھی یہ عامل بھی ہوتا ہے. اسم فاعل فعل کی طرح اپنے فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے. یہ ہوتا اسم ہی ہے لیکن یہ عمل بھی کرتا ہے کبھی کبھی کس کی طرح؟ فعل کی طرح. تو اس وقت اس کو شبہ فعل کہتے ہیں، فعل جیسا. وہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کا یہ ٹاپک آئے گا. نمبر 4، فاعل سے پہلے فعل ہونا لازمی ہے، کیونکہ فعل کے بعد ہی تو فاعل آتا ہے نا، تبھی تو فاعل کی پوزیشن آتی ہے. کوئی کام ہوتا ہے تو کام کرنے والا ہوتا ہے. لیکن اسم فاعل جو ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں پہ آ سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ فعل ہو، یہ دونوں جملوں پہ استعمال ہوتا ہے. یہ تو ظاہر ہے فاعل تو ہمیشہ فعل کے ساتھ ہی آئے گا نا. فاعل میں صرف اسم ذات ہوتی ہے، وصف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسم ذات ہوتی ہے، لیکن اسم فاعل میں ذات اور مال وصف. اب یہ وصف سب کی بات سمجھ آ گئی نا، جو صفت یعنی وہ کام جو ہے کرنے والے کے ساتھ چپکا ہوا ہے، مدد کرنا، مارنا، چوری کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ وصف کا میننگ ہے. اسم فاعل میں ذات مال وصف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ذات اور ساتھ وصف. نمبر 6، فاعل کا کوئی خاص وزن ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی اسم فاعل بن سکتا ہے. مثلا اسم اشارہ فاعل بن سکتا ہے، اسم ذات اسم موصول فاعل بن سکتا ہے، اسم علم جیسے اوپر سعیدن تھا، کوئی بھی اسم فاعل بن سکتا ہے نا. اسم فاعل کا خاص وزن ہونا ضروری ہے. اب حاضہ کا تو کوئی وزن نہیں ہے، الذی کا تو کوئی وزن نہیں ہے اسم موصول کا. پوائنٹ سمجھ آیا؟ تو یہ ٹائپ ہے نا. ٹھیک ہے، تو اب یہ کوئی بھی ٹائپ کا اسم جو ہے وہ فاعل کی پوزیشن میں آ سکتا ہے، اس کے مطابق اس کا اعراب ہوگا. لیکن اسم فاعل جو ہے جو کہ ایک اسم کی ٹائپ ہے، یہ پوزیشن ہے، یہ ٹائپ ہے، تو اس کا خاص پیٹرن ہے، اور وہ آپ کو پتہ چل گیا ثلاثی مجرد میں فاعلن ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو یہ فرق؟ تو یہ اکثر اسٹوڈنٹ کو کنفیوژن ہوتی ہے. تو یہ آپ کا تھا اسم فاعل. اچھا، اب یہ چونکہ آپ نے اسم فاعل پڑھ لیا ہے تو اب اسم مفعول آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گا. اچھا، اب دوسرے نوٹس دیکھیں. اسم مفعول، اسم مفعول، مفعولن وہ تھا فاعلن، یہ ہے مفعولن. مفعول کس کو بولتے ہیں؟ اسم مفعول وہ اسم مشتق اسم ہے. اسم مفعول وہ اسم مشتق اسم ہے جو کسی ایسی ذات کو بتائے جس پر کوئی فعل واقع ہوا ہے، یعنی وہ اسم جو اپنی ذات کو بھی بتائے اور اس پہ جو فعل واقع ہوئے، جو کام ہوا ہے، اس کو بھی بتائے. اگزامپل دیکھیں، مدروبن مارا جانے والا. اگر اسم فاعل کا آپ کو یاد ہو، داربن مارنے والا، تو جس نے مارا ہے کس کو مارا ہے؟ جس کو بھی مارا ہے وہ مارا جانے والا ہے. اب نام نہیں ہے دونوں کے، لیکن اسم فاعل اور اسم مفعول. اصل چیز تو پیٹرن ہے نا جس سے پتا چلے گا. اب اسم فاعل کا پیٹرن آپ سب کو پتا ہے، فا، عین اور لام، مطلب روٹ ورڈ ہے. اب اس کے درمیان میں کیا آ گیا؟ کیا درمیان میں آ جاتا ہے؟ الف. یہ اور حرکات، ظاہر پیٹرن تو حرکات سے ہی بنتا ہے نا، فا ای لن، یہ بن گیا. ٹھیک ہے، الف کا ایڈیشن اور یہ حرکات جو فا کلمہ پہ، اور یہ اسی طرح آپ کریں فا، عین اور لام. اب اسم مفعول بنانا ہے آپ نے، تو اس کے لیے شروع میں میم کا اضافہ اور اس پہ فتح، مف او، اور یہاں واو کا اضافہ، مفعولن. تو یہ بن گیا
اسم مفعول پیٹرنز ہے، ٹھیک ہے. اب فاعلن جو ہے کام کرنے والا ہے، کوئی بھی کام کرنے والا ہے، اس میں جو کام ہے اس کی صفت پائی جا رہی ہے، اور جس پر وہ کام ہوا ہے اس کو بولتے ہیں اسم مفعول. یہ بھی اسم کی ٹائپ ہے اسی طرح ایگزیکٹلی، صرف پیٹرن ڈفرنٹ ہے. تو یہاں مدروبن، دعا اس میں روٹ ورڈ ہے اور پیٹرن سیم ہے. مدروبن میں ایک ذات ہے جس کو مارا گیا ہے، اور وہ ذات کے معنی لفظ والا سے سمجھے جائیں گے. ایگزیکٹلی وہی ڈیفینیشن ہے جو اسم فاعل کی تھی، صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پہ سیگا ڈفرنٹ ہے. اس میں مارنا وصف یا کام ہے، اور مدروبن میں مار کے مصدری میننگ ہے جو کسی ذات پر واقع ہوئی ہے. وہی اسی طرح ایگزیکٹلی کام کیا ہے؟ مارنا. اور یہ مارنا جو ہے وصف ہے جس پر واقع ہوا ہے. وہاں تھا مارنے والا جس نے کیا ہے، یہاں ہے جس پر واقع ہوا ہے، جس کو مارا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ذات ہے. ٹھیک ہے، تو جو کام ہے وہ اور جس کو مارا گیا ہے دونوں مل کر اسم مفعول بن گئے. تو وصف پلس ذات، اس لیے ان کو صفت کے صیغے کہتے ہیں، کیونکہ جو صفت ہوتی ہے ان کے اندر شامل ہوتی ہے. اچھا، اسم مفعول کے لیے خاص طور پہ یاد رکھیں کہ بنانے کا طریقہ. ثلاثی مجرد سے اسم مفعول تمام ابواب میں مفعولن کے وزن پر بنتا ہے. اسم مفعول ہمیشہ فعل متعدی سے بنتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس پر کام ہوا ہے تو فعل متعدی سے ہی بنے گا نا. لازم تو خود کوئی کام کرتا ہے، تو متعدی کا مطلب جس پر کام ہوا ہے. اسم مفعول باب کاروما سے کبھی نہیں بنتا، کیونکہ اس باب سے ہمیشہ لازم ہی افعال آتے ہیں، متعدی نہیں ہوتا. کاروما باب سے متعدی ہی نہیں ہوتا کبھی بھی، مطلب اس باب پہ آنے والے جتنے بھی فعل ہیں. اب یہاں دیکھیں اگزامپل، عبدن. عبدن کیا ہے؟ مصدر ہے. کیا میننگ ہے اس کا؟ عبادت کرنا. ٹھیک ہے، اب جس کی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معبودن. کون ہے عبادت کرنے جس کی جاتی؟ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. تو اس لیے معبود تو عبادت کیا جانے والا. مفعولن، تو یہ اگر آپ سے پوچھا جائے یہ کس پیٹرن پہ اور اس کا کیا ٹائپ ہے اسم کی، تو آپ بولیں گے اسم مفعول. طلبن، عبدن طلبن، طلب کرنا، ٹو سیک. اب اس سے اسم فاعل کیا بنا؟ اسم مفعول مطلوبن. آپ کو اسم فاعل یاد ہے نا؟ طالبن. طالبن تھا، یہاں طلب کیا جانے والا، طلب کرنے والا نہیں، جس چیز کو طلب کی جائے وہ ہے مطلوب، مفعول کے وزن پہ. تو یہ دونوں سیم ہیں، صرف صیغے ڈفرنٹ ہیں اور معنی. اور یہاں دیکھ لیں ان کا بھی چارٹ میں نے بنایا اسی طرح جس طرح اس کا بنایا تھا. اب منصورن واحد کا صیغہ، مدد کیا ہوا جس کی مدد کی گئی ہے. منصورانی، منصورون، منصورتن، یہ نام بھی ہوتے ہیں. منصوراتانی، منصوراتن. اور اس کی پھر مرفوع، مجرور اور منصوب حالتیں ہیں، اور واحد مؤنث اور مذکر. یہ آپ دیکھ لیں خود ہی سیم ہے، ایگزیکٹلی وزن ڈفرنٹ ہے. اچھا نیکسٹ دیکھ لیں لاسٹ پوائنٹ، مفعول اور اسم مفعول میں کیا فرق ہے. ایگزیکٹلی کیسے؟ فاعل اور اسم فاعل میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے سیم بالکل ڈفرنسز ہیں، صرف یہ ہے کہ یہ ذرا ڈفرنٹ صیغہ ہے، وہ ڈفرنٹ ہے. اب مفعولن آبجیکٹ، اب مفعول ہونا کیا ہے؟ پوزیشن. جس طرح فاعل ہونا پوزیشن تھی، اسی طرح مفعول ہونا ایک پوزیشن ہے. اور اسم مفعول کیا ہے؟ کسی اسم کی ٹائپ ہے، مفعول ان کے وزن کے اوپر سیم. اب جو نیچے ڈفرنسز ہیں ان میں تھوڑا بہت فرق ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اسم فاعل ہے، یہ اسم مفعول ہے. تو یہاں دیکھیں مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور فاعل کیا تھا؟ مرفوع ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے فاعل آلویز مرفوع. مفعول کا مطلب مفعول بہ کی بات ہو رہی ہے. لیکن اسم مفعول چونکہ یہ تو ٹائپ ہے، یہ تو جو بھی پوزیشن لے گا مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، یہ مجرور ہوگا. رائٹ. عامل کے مطابق. نمبر 2، مفعول مصدر مشتق اور جامد ہو سکتا ہے، وہی والی پوائنٹ. اسم مفعول ہمیشہ مشتق ہوتا ہے، سیم پوائنٹ. مفعول صرف معمول ہوتا ہے فاعل کی طرح، کیوں؟ وہ خود عامل نہیں ہوتا. مفعول بہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی فعل کا اس پر عمل ہوتا ہے، اس کو منصوب کرتا ہے. اور فاعل میں کیا تھا کہ فعل کا عمل ہوتا ہے اور وہ اس کو مرفوع کرتا ہے. لیکن اسم مفعول کبھی معمول ہوتا ہے اور کبھی عامل ہوتا ہے. یہ بات میں آپ کو بتا چکی کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کبھی کبھی شبہ فعل بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں.
جس طرح فعل فاعل کو مرفوع کرتا ہے اور مفعول کو منصوب کرتا ہے، اس طرح اسم فاعل اور اسم مفعول بھی کرتے ہیں۔ مفعول سے پہلے یا بعد میں فعل کا ہونا ضروری ہے، یہ صرف جملہ فعلیہ میں آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فاعل تو ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، جو ترتیب ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ فعل، فاعل اور پھر اس کے بعد مفعول، ٹھیک ہے، اگر متعدی ہے۔ لیکن مفعول جو ہوتا ہے وہ فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ اور اسم مفعول جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ میں دونوں میں، کیونکہ وہ تو ایک ٹائپ ہے۔ اسی طرح مفعول میں صرف اسم ذات ہوتی ہے اور وصف نہیں ہوتا، اسم مفعول میں ذات مال وصف ہوتی ہے، سیم پوائنٹ ہے۔ مفعول کا کوئی خاص وزن ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی اسم بن سکتا ہے، مثلا وہی کہ اسم موصول بن سکتا ہے، اسم اشارہ بن سکتا ہے، اسم کی کوئی بھی ٹائپ جو ہے وہ مفعول بن سکتی ہے، مفعول بھی، لیکن اسم مفعول کا خاص وزن ہوتا ہے اور وہ آپ کو کیا پتا ہے؟ مفعول۔ اب بتائیں، سمجھ آ گئی ہے؟ بہت ڈیٹیل سے چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھائی ہیں، حالانکہ یہ سب ایزی چیزیں ہیں ساری کی ساری، لیکن آپ کو بتانی ضروری تھی۔ اب آ جائیں آپ لیسن پہ۔ ویسے تو ایکسرسائز ہمیشہ اینڈ پہ کرتے ہیں، لیکن پہلے، تاکہ آپ کا یہ جو ٹاپک ہے یہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہاں دیکھیں نمبر 3، نمبر تمرین، فعل دیا ہوا ہے قاتلہ یا قتلو، آپ نے اس کا اسم فاعل بنانا ہے۔ چلیں بتائیں، قاتلہ یا قتلو سے اسم فاعل فاعلن کے وزن پہ کیا بنے گا؟ بتائیں۔ فاعلن، قاتلن، قاتلن قتل کرنے والا۔ جہلا یجہلو سے جاہلن، ہر وقت ہم کہتے ہیں فلاں شخص جاہل ہے۔ علمہ یعلمو، بتائیں مجھے، فاعلن کے وزن پہ بولیں۔ عالمن، عالم، علم والا۔ عالمتن، اگر مونس بنانا ہے راؤنڈ راؤنڈ تو لگا دیں، ٹھیک ہے۔ سجدہ یسجدو سے بتائیں۔ ساجدن، سجدہ کرنے والا۔ رکع یرکعو سے بتائیں، رکوع کرنا۔ راقیون، شاباش، راقیون، رکوع کرنے والا۔ راکبہ یرکبو، سوار، گھوڑ سوار، یہ اوپر دکھایا بھی ہوا ہے، سواری کرنے والا۔ راکبن۔ جلس یجلسو سے جالسن، یہ آپ نے فرسٹ لیسن مدینہ بک کا جو تھا وہاں پہ شروع میں آپ نے یہ سارے کلمات پڑھے، یاد ہے۔ خادمہ یخدمو سے خادمن، خادم، خدمت کرنے والا، خادمن، پیٹرن سیم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باقی کے آپ خود لکھیں آپ تو۔ اب اسی طرح یہاں دیکھیں ایکسرسائز نمبر 6، تمرین نمبر 6، یہاں پہ اسم مفعول بنانے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں، کیونکہ لیسن میں تو دونوں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں مجہول ہے۔ قتلا، قتل کیا گیا، اس سے آپ بنائیں گے کیا؟ مقتولن، مفعولن، کیسے بنے گا؟ سیم پیٹرن کے اوپر، مقتولن، مقتول اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا کہ فلاں مقتول ہے، یعنی جو قتل کیا گیا۔ علما، علم حاصل کیا گیا، کس نے کیا اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، چونکہ یہ سب مفعول بنا رہے ہیں نا ہم، تو اس لیے مجہول سے بنا رہے ہیں، تو کیا ہوگا بتائیں؟ معلوم، معلوم، کیا خیال ہے؟ کتنے ایزی ہے نا، ہر وقت ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سئیلا، پوچھا گیا، سوال کیا گیا، تو جس کو سوال کیا گیا اس کو کیا بولیں گے؟ مفعولن کے وزن پہ مسئولن۔ شاربہ، پیا گیا، بولیں بولیں، مشروب، جو چیز پی گئی ہے، جو پینے والا ہے یہ، اس کو کیا بولیں گے؟ چلے میں ساتھ یہ بھی بتا دوں آپ کو، شاربن، فاعلن کے وزن پہ، نوٹ کیا آپ نے؟ پینے والا، اور مشروب، جو چیز پیا اس نے، وہ مشروبن۔ اسی طرح ولدہ، پیدا کیا گیا، بتائیں ولدہ کا کیا بنائیں گے؟ جس کو پیدا کیا گیا، بولتے ہیں نا بچے کے لیے، مولودن،
कुरिहा मकरू किया गया, मतलब जो चीज मकरू की गई। मफऊलुन मकरूहुन, ये मकरू ये लफ्ज भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बाकी के आप लिखें, ठीक है, क्योंकि ये सारे सेम है। खुलिका मखलूकुन। अच्छा ये एक देख लें, कुसीरा मकसूरुन। क्या ख्याल है, पहले लेसन में याद है अल कलमु मकसूरुन, उस वक्त आपको नहीं पता था कि ये सब मफूल का सी है। द पेन इज ब्रोकन, तो जो पेन है वो टूटा हुआ है। अब मकसूरुन जो है वहां पे इसम मफूल का सीगा है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या आपने बनाई थी, खबर थी ना। तो ये टाइप है इसम मफूल मकसूरुन, उस वक्त टाइप मैंने आपको नहीं बताई थी, उस वक्त जस्ट पोजीशन थी और वो थी खबर, इसलिए वो मरफू था। तो ये आपने बाकी के भी जो थोड़े से हैं ये भी लिख लें आप खुद ही से, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। चलें जी लेसन स्टार्ट करते हैं। अब आपने मुझे बताते जाना है इसम फाइल और इसम मफूल। अल बराउ तुरीदु अन नारिफा नतीजतल इख्तिबारिल शहरी या उस्तादु। वी वांट टू नो व्हाट, क्या जानना चाहते हो, हम चाहते हैं कि हमें इल्म हो नतीजा, टेस्ट का रिजल्ट कौन सा, अशाहरी मंथली, मंथली टेस्ट रिजल्ट वी वांट टू नो। नुरीदू युरीदू तुरीदू बहुत आपने किया है और आपको याद भी होगा कि इसके बाद मस्दर मौवल इसका मफूलुन बिही बन के आता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा अब डिस्कस हो चुका है, इसलिए आपको पता है। तो मस्दर मौवल अन हरफ नस्बिन व मस्दरिन और ना अरिफा फेल मुदारे और मंसूब बिलफथा, और ये मस्तर की तावील में आ गया। वी वांट टू नो, हम चाहते हैं कि हम जाने, क्या जाने, नतीजता नतीजा रिजल्ट्स, और ये इसका मफूल हो गया, राइट। अल इख्तिबारी मुदाफ इलैही, तो ये मफूलन भी वाह मुदाफ, अल इख्तिबारी मुदाफ इलैही। अशहरी मंथली रिजल्ट, तो ये इसकी नात होगी। या उस्ताद उस्ताद। अल हारिस हारिस कहता है कम रासिबन फी फसलिना या उस्ताजु। अब यहाँ कोई सम फाइल का सीगा है, यह सब मफूल का दोनों हो चुके पड़े हैं, तो आपको बताने हैं कम रासिबन फी फसलिना। याद रखें मुख्तलिफ पोजीशन में इस्तेमाल हो सकता है। फाइलन मंसूब हालत है ना, रासिबन क्या मीनिंग होता है, रासबा का मतलब होता है फेल होना। तो कितने फेल होने वाले हैं फी हमारी क्लास में उस्ताद, यानी फेल होने वाले स्टूडेंट। तो कितने कितने क्या रासिबन। अब रासिबन की पोजीशन आपको पता है क्या है, कम के बाद क्या आता है तमीज। अल मुदरिस कुल्लुकुम नाजिहुन वल्हम्दुलिल्लाहि, कुल्लुकुम तुम में से सब, नाजिहुन नाजिहुन का क्या मीनिंग है, कामयाब होने वाले, यानी पास होने वाले। तो नाजिहुन फाइलुन के वजन पे, तुम में से सब कामयाब होने वाले हो, वल्हम्दुलिल्लाहि और अल्लाह का शुक्र। तो अब यहाँ भी ये कौन सा सीगा है बताएं, नाजिहुन इसम फाइल, ये दोनों इसम फाइल, लेकिन ये मंसूब है, ये मरफू है, क्यों, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी कोई पोजीशन होगी। क्या पोजीशन है इसकी, कुल्लू कुल्लू ज़ाहिर है शुरू में आ गया, तो इसकी क्या पोजीशन है, मुब्तदा, मरफू हालत में ना मुब्तदा। तुम में से सारे के सारे, नाजिहुन कामयाब होने वाले। अब जरा नोट कीजिएगा जो मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ। तो अब रासिबुन में फेल होने वाले, फेल होना एक काम है, ओके, और प्लस वाले जो स्टूडेंट हैं, तो ये मिल के ये सम फाइल का सीगा बन रहा है। नाजिहुन कामयाब होना, पास होना, और होने वाले, तो ये है ट्रांसलेशन। ये हम पैटर्न से ये मीनिंग करते हैं। खालिदुन खालिद कहता है नाहनु मसरूरूना, मसरूरूना नोट कीजिएगा। अब ये किस टाइप का सीगा है, वजन वजन पैटर्न और जमा है, ये इसी से समझ आ जाएगा। रूना वाओ नून फतह के साथ आपको पता चल जाता है। तो अगर इसका पैटर्न निकाले ना, जमा का भी आप पैटर्न निकाल सकते हैं, मफू लूना, मैंने आपको जो चार्ट बताया वही। तो मसरूरूना, तो अब वाहिद निकालेंगे तो मफऊलुन मसरूरुन, ठीक है। खुश होना, जो खुश हो, तो क्या मीनिंग होगा, हम खुश हैं,
وی آر ہیپی، تو جن پر خوشی کا کام ہوا ہے. اچھا یاد رکھیں یہ جتنے بھی اسم فاعل اسم مفعول ان کے افعال پیچھے دیے ہوئے ہیں، اگر آپ خود بھی لکھ لیں گے تو بہت اچھا ہے، اور جمع کا صیغہ ہے تو واحد کا صیغہ لکھیں تاکہ آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ. جیسے دیکھیں ناجیہن، ناجیہن کا نجاح، ینجو. خالدن، ارے یہ بھی نوٹ کریں، حارسن، خالدن یہ اسم فاعل کے صیغے ہیں. خالدن، خالدہ یخلدو سے خالدن، حرسہ یحرسو سے حارسن. لیکن یہاں پہ اب صیغہ اسم فاعل کا ہے لیکن علم ہے یہ، یہاں پھر اب اس کا اصل میننگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں کہیں گے آپ، لیکن یہاں پہ اب یہ علم بن گیا ہے تو اس لیے اس کے اندر سے صفت نکل گئی ہے، صفت کا معنی نکل گیا ہے. یہ پوائنٹ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں نا، اسم صفہ اور اسم علم. اب یہ مسرورون آپ کو معلوم ہے اس کی پوزیشن کیا ہے، یہاں خبر، یہ مبتدا اور خبر، ہم خوش ہیں. حل من راسب فی الفصول الاخری، حل کیا، من راسبن فیل ہونے والے ہیں، فی الفصولی کلاسز میں، الاخری دوسری، یعنی دوسری جو کلاسز ہیں کیا کوئی فیل ہوا ہے، فیل میں ہونے والے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اسم فاعل ہے، ورنہ ہم اس طرح تو نہیں کہتے نا، ہم کہتے کیا کوئی اور فیل ہوا ہے دوسری کلاسز میں، تو مطلب فیل ہوا جو ہے وہ کون ہے، فیل ہونے والا ہے، فیل ہونا اس کی صفت ہے نا یہاں پہ. یہ بہت انٹرسٹنگ جملہ ہے، اب آپ کا میں نوٹ کرنا چاہتی ہوں، جو پیچھے آپ نے پڑھا ہوتا ہے آپ کو یاد بھی ہوتا ہے یا نہیں. حل تا حرف استفہام، من حرف جر، راسب اسم مجرور، فی حرف جر اور فصولی اسم مجرور، دو جار مجرور آگے، الاخری، الاخری آپ کو پتا ہے کہ نعت ہے، ادر کلاسز، اور یہ واحد مونس کیوں آیا، کیونکہ کلو جمع مونس، فصول غیر عاقل کی پلورل ہے. اب یہ کس ٹائپ کا جملہ ہے، یہاں تو دو جار مجرور آگے اور نہ کوئی فعل ہے، نہ کوئی اور اسم ہے، نہ کوئی مرفوع اسم ہے، نہ خبر ہے. تو کچھ آئیڈیا ہے کیا کوئی بھی فعل ہونے والا ہے دوسری کلاسز میں، یعنی کیا کوئی فعل ہوا ہے، کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو رول، لاسٹ ابھی ریسنٹلی پڑھا تھا اسی بک کے سٹارٹ میں. راسبن اس کی کیا پوزیشن ہے، دیکھنے میں تو اسم مجرور لگ رہا ہے جی، یہ یہاں پہ مبتدا ہے، مبتدا، مبتدا ہے، مجرور مبتدا ہے، کیوں، کیونکہ من زائدہ ہے، یہ پڑھا تھا نا من زائدہ کا رول. اور من زائدہ کی جو پہچان ہے آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے حل، استفہام یا نفی یا نہیں، اور من کے بعد نکرہ اسم، دو تھی نا اس کی پہچان، تو وہ یہاں پوری ہو رہی ہیں شرائط. تو یہ ہے من زائدہ، اور راسبن لفظاً مجرور محلاً مرفوع کیونکہ یہ مبتدا ہے، اور فی الفصولی جار مجرور متعلق خبر محذوف. تو کبھی کبھی غور کیا کریں جب ایسے آ جائے، ٹھیک ہے. المدرس نام یس، ولیکن الراسبین قلیلون، نوٹ کریں بہت سارے اسم فاعل اب آ رہے ہیں. اچھا، ولیکن، لیکن آپ پڑھ چکے ہیں، انہ کی اخوات میں سے ہے، حرف استدراک ہوتا ہے، یعنی جو تصحیح کرتا ہے. اس نے پوچھا نا کہ کیا کوئی اور بھی دوسری کلاسز میں فیل ہوا ہے، تو کہہ رہا ہے ہاں لیکن، یعنی فیل تو ہوا ہے لیکن، لیکن کیا، الراسبین. اب یہ کیا ہے بتائیں، ٹائپ کا صیغہ ہے، ہری اب پوری اس کی ڈیٹیل بتائیں. راسبن سے اسم فاعل، اور کون سا والا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم، لیکن اعراب کیا ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، راسبین. منصوب کیوں منصوب ہے، کیونکہ یہ لکنہ کا اسم ہے، اسم لکنہ منصوب بالیاء. راسبون، راسبن، راسبون اور راسبین. قلیلون یہ اس کی نعت بن رہا ہے، کہہ رہا ہے لیکن راسبین فیل ہونے والے تھوڑے ہیں، تھوڑے فیل ہونے والے، تو یہ کیا ہے اس کی نعت. قلیلن سے قلیلون. اب نوٹ کریں اسم فاعل، اسم مفعول کے مختلف پوزیشنز آ رہی ہیں نا، نوٹ کیا آپ نے.
ٹھیک ہے، فرق فیل ہو رہا ہے. راسبن یہاں تمیز ہے، یہاں پہ یہ مبتدا بن رہا ہے، یہاں پہ یہ خبر بن رہا ہے اسم مفعول کا صیغہ، یہاں پہ بھی مبتدا بن رہا ہے، یہاں پہ اسم لاکنہ بن رہا ہے. من کاتبو ھذا علی السبورتی، سوال ہے من اسم استفہام، کاتبو ایک حرکت، مین چیز غور کریں یہاں، اور ظاہر ہے پیٹرن تو آپ کو سمجھ آگے ہوگی، فاعلن اسم فاعل، ٹھیک، لیکن ایک حرکت کیوں ہے جبکہ اس کے اوپر تو ضمہ ہونا چاہیے، تنوین. کاتابہ روٹ ورڈ سے، کاتبہ یکتبو سے کاتب، کاتب کا لفظ ہم اردو میں بھی بہت استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ اسم فاعل ہے. اب اس کی پوزیشن کیا ہے؟ یہاں پہ اسم فاعل ہے لیکن اس کی کوئی پوزیشن ہے. ظاہر ہے جملے میں دوسری پوزیشن تو ہے ہی، لیکن ایک اس کی پوزیشن جو ایک ضمہ بتا رہا ہے وہ ہے مضاف، کیونکہ ایک حرکت ہے نا اس کے اوپر. تو اس کے بعد ھذا ہے، ھذا اسم اشارہ ہے، تو ظاہر ہے اس کی پوزیشن کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو معنی کیا ہوگا؟ کون ہے اس کا لکھنے والا علی السبورتی بورڈ پر. اب اس کا لکھنے والا تو یہ مرکب اضافی ہے، ایکچولی ظاہر ہے ھذا سے کس کی طرف اشارہ ہے دیکھا جائے تو جو بورڈ کے اوپر تحریر لکھی ہوئی ہے، جو بھی لکھا ہوا ہے جس کی طرف اشارہ ہے وہ بدل نہیں نا آیا یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ھذا سے اشارہ کیا جا رہا ہے بورڈ کی تحریک، تو اس کا لکھنے والا یہ مرکب اضافی ہے. حامد حامد، ما ندری وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں معلوم. ما حرف نفی، ندری فعل مضارع مرفوع بالضمۃ المقدرہ. درا یدری پیچھے پڑھ چکے ہیں، ظاہر ہے کون سا فعل ہے؟ ناقص، اینڈ پہ یا ہے، ناقص الیائی، اسی لیے حرکت گرا دی. اور فاعل مستتر نحنو. وجدناہ مکتوبا عندما دخلنا الفصل. وجدناہ، بتائیں کیا میننگ ہوگا؟ وجد فعل ہے، ظاہر ہے یہ کون سا والا ہے؟ مثال. اور وجد فعل نا کی ضمیر متکلم اور ہو کی ضمیر واحد مؤنث کی. وہ کہتے ہیں پایا ہے ہم نے اسے مکتوباً لکھا ہوا، عندما کس وقت؟ جب دخلنا ہم داخل ہوئے، الفصلہ کلاس روم میں، کہ جب ہم کلاس میں داخل ہوئے تو اس وقت ہم نے اسے آلریڈی لکھا ہوا پایا ہے. ٹھیک، چلیں سب سے پہلے دیکھیں وجد فعل مثال واوی، نا کی ضمیر ہم نے پایا ہے اسے، تو ہم کی ضمیر نا کی ضمیر کیا ہوگی؟ فاعل. ہو کی ضمیر جو اس لکھائی کی طرف جا رہی ہے مفعول بہ. تو یہ جملہ فعلیہ اسے کس کیا پایا ہے؟ مکتوباً. مکتوباً کی کیا پوزیشن ہوگی پھر؟ منصوب ہے، مفعول بہ. نمبر 1 مفعول بہ، نمبر 1 یہ ہو کی ضمیر، اور نمبر 2 یہ مفعول، دو مفعول ہیں، وجدہ کے دو مفعول ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، تو مکتوباً، مکتوباً کیا وزن ہے؟ مفعولاً. تو اس کا مطلب کہ جو چیز لکھی ہوئی پائی ہے، تو جس پر کام ہوا ہے، تو یہ اسم مفعول ہوا نا. وزن بھی دیکھیں. اندما، یہ اندما کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ یہ آپ نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے. اندما ظرف ہے، ٹھیک ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے وین، جب. تو اندما کو آپ ظرف کہیں گے. ہم نے پایا اسے لکھا ہوا جب، یعنی جب لکھا ہوا پایا جب ہم داخل ہوئے، تو جس وقت ہم داخل ہوئے، تو اس کا تعلق ہوگا داخلہ کے ساتھ. کہاں؟ کلاس میں. ٹھیک ہے. یترک الفصل مفتوحا. یترکو، ذرا وزن دیکھیے گا. یفعلو ابھی ابھی آپ نے پڑھا ہے، مبنی للمجہول، مضارع مبنی للمجہول، مضارع بنایا گیا مجہول کے لیے یفعلو کے وزن پہ. ترکا، ترکا سے یترکو، یفعلو کے وزن کے اوپر کیا میننگ ہوگا؟ چھوڑ دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے، الفصل کلاس روم کو، مفتوحاً کھلا، یعنی کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے کلاس کو، یہ میننگ ہوگا. تو یترکو مجہول کا صیغہ ہے، تو ظاہر نائب فائل چاہیے اس کا، تو نائب فائل کہاں ہے؟ الفصل. ٹھیک، کس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے؟ کلاس کو. کس حالت میں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے؟ مفتوحاً. مفتوحاً فتح یفتح سے اگر اس کا اسم فاعل بنائیں تو فاتحن، اور جس کو کھلا چھوڑ دیے، فاتحن کا میننگ ہوتا ہے کھولنے والا، تو مفتوحن کا مطلب ہوتا ہے جس کو کھلا چھوڑا جائے، تو کلاس روم کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہاں مفتوحن.
مفتوحن مفعول بھی ظاہر ہے. اچھا مفعول اسم مفعول. فَيَدْخُلُهُ پس داخل ہوتے ہیں اس میں طلابن اسٹوڈنٹس من جہات مختلفۃ، یعنی اس میں ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کلاس کی طرف، کہ اس میں داخل ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ. طلابن فاعل، داخلہ فعل، ہو کی ضمیر مفعول بھی. من جہات اطراف سے، مختلفتن مختلف، یعنی مختلف اطراف سے، مختلف طرف سے لوگ اسٹوڈنٹ اس میں جب کلاس روم کھلا ہوتا ہے تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس میں آ کے بلیک بورڈ پہ لکھ دیا. جہات، جہات جمع ہے اور مختلفتن اس کی نعت، تو نعت واحد مؤنث ہے کیوں؟ کلو جمع مؤنث غیر عاقل کی. المدرس ماذا نعمل فالکفل مکسور. ماذا کیا، نعملو ہم کریں، پھر ہم کیا کریں، فالکفلو پس کفلو کس کو بولتے ہیں؟ تالا. مکسور ٹوٹا ہوا ہے، ہم کیا کریں، تالا ٹوٹا ہوا ہے. مکسور اصل چیز دیکھنی آپ نے، مکسور کسرہ یکسرو سے مکسور کا اسم مفعول کا صیغہ ہے. اگر اس کا آپ نے بنانا ہو اسم فاعل کا صیغہ تو کیا ہوگا؟ کا سیرن. میں آپ کو وہ کروں گی، ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ ضرور سارے اسم فاعل، جہاں اسم مفعول ہے وہاں اسم فاعل لکھیں ساتھ ماضی مضارع، اور جہاں پہ اسم فاعل ہے وہاں پہ اسم مفعول لکھیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے اسم مفعول تو متعدی سے بنتا ہے. تو بہرحال نعملو فعل ہے، ماذا کیا، فل کفلو پس کفلو، کفلو الکفلو کی پوزیشن ہوگی مبتدا اور مکسور اس کی خبر. حل من ذاہب الی السوق اليوم. حل کیا، من ذاہب کوئی جانے والا ہے، الی السوق بازار، اليوم آج، کیا کوئی آج بازار جانے والا ہے؟ جانے والا ذہب یا ذہبو سے ذاہبن، تو یہاں ذاہبن ہے کیوں؟ کیونکہ من آ رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ تھا راسبن والا جملہ. حال آ گیا نا، حال کے بعد من ہے اور آگے نکرہ اسم ہے، تو پھر وہی والا پوائنٹ کہ یہاں پہ یہ مبتدا ہے لفظاً مجرور اور محلاً مرفوع اور خبر محذوف الی السوق. غالبن سارے ہی آپ کے اسم فاعل کے صیغے آ رہے ہیں. غالبن، غالبن غلبہ یا غلیبو سے غالبن. اگر اسم مفعول بنائیں تو کیا بنے گا؟ غالب یہاں پہ تو ویسے نام ہے لیکن وزن وہی ہے، غالب ہونے والا. تو مغلوب جو مغلوب ہو، تو یہ غالب ہونے والا یہ یہاں نام ہے، یہاں اس میں صفت نہیں ہے، یاد رکھیں یہ اسم ذات ہے. ٹھیک ہے. انا ذاہب انشاءاللہ، میں جانے والا ہوں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. انا کی زمین مبتدا، اب ذاہب یہاں پہ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ خبر، جبکہ یہ بھی اسم فاعل ہے، یہ بھی اسم فاعل تھا، یہ مبتدا تھا. ٹھیک ہے. المدرس ٹیچر، ارجو ان تشتریہ کفلن جیدن، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے امید ہے، ارجو آئی وش یا مجھے امید ہے کہ تم خریدو گے کفلن تالا جیدن اچھا، کہ مجھے امید ہے کہ تم اچھا تالا خریدو گے. تو یہاں پہ ارجو سارے آپ کو پتا ہے فعل مضارع کا صیغہ ضمۃ المقدرہ. ان تشتریہ، ارجو کا فعل بھی بہت استعمال ہوا تھا جب آپ نے ان کو پڑھا تھا کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ مصدر معول مفعول بھی. مجھے امید ہے، کیا امید ہے کہ تم خریدو گے، خریدنا تمہارا، کیا خریدو گے؟ کفلن مفعول بھی تشتری کا. اب یہ تشتری جو ہے نا یہ بھی مزید فی کی فارم ہے، آپ کے اینڈ پہ تمارین میں اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو وہاں بتاؤں گی. جیدن، جیدن آپ کو پتا ہے مفعول مطلق تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. غالبن غالب، انشاءاللہ، انشاءاللہ کو کہہ رہا ہے کہ میں اچھا خریدوں گا. المدرس اقرأ آیت الواردۃ فی الدرس یا عارفو، اب اس نے کہا پڑھائی بھی شروع کریں. ریٹ آیا الواردۃ جو وارد ہوئی ہے فی الدرس درس میں، یعنی جو لیسن میں آیا ہے اس کو ریڈ کرو. یا عارفو، عارفو فاعلو، کیا ہے یہ؟ اسم فاعل. عرفہ یا عارفو، کیا میننگ ہوتا ہے اس کا؟ عرفہ یا عارفو کا ٹو نو، جاننا، لیکن یہاں نام ہے، یہاں وہ صفت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو عارفو اگر اس کا میں ایسا مفعول پوچھوں مفعولن کے وزن پہ تو بتائیں. مفعول معروفن معروفن واو بیچ میں لگے گا تو یہ کیا بنا مفعول. معروف کا لفظ ہم اردو میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو چیز نون ہو معروف ہو. عارف عارف کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی ویسے تو آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں شیطان یہ مبالغہ ہے. جو ابھی آپ نے پڑھا اس سے مبالغہ جو میں نے آپ کو بتایا. الرجیم صفت مشبہ ہے یہ صفت کے صیغے ہیں سارے. رحیم یہ بھی صفت مشبہ ہے اور الرحمن یہ بھی مبالغہ ہے. جو صفت کے صیغے آپ نے پڑھے نا یہ رجم سے ہے یہ رحم سے ہے یہ بھی رحم سے ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی جب آپ پڑھیں گے پھر ان کے میننگ بھی دیکھیے گا. آگے دیکھیں آیت سورہ مائدہ کی 38 نمبر آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. والسارقو اب ظاہر ہے جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی رول ہے یہاں تو السارقو نوٹ کریے گا الف لام کے ساتھ ہے اسم مفعول اسم فاعل کا صیغہ. السارقو ابھی آپ کو اگزامپل میں نوٹس میں بھی بتایا تھا کیا میننگ ہے چور. ٹھیک ہے نا. السارقو میل چور والسارقۃ اور فیمیل چور میل چور اور فیمیل چور. تو فاعلو کے وزن کے اوپر سارقتو فاعلتو تو راؤنڈ تا کے ساتھ دونوں اسم فاعل کے صیغے ہیں. تو السارقو والسارقۃ میل چور اور فیمیل چور پس فقطعو کاٹ دو ان کے ایدیہم ہاتھ کہ تم لوگ کاٹ دو ان کے دونوں ہاتھ. ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ یعنی چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا یہ ان کی جزا ہے یعنی سزا ہے. ایکچولی اس کا میننگ ہے جزا کا لفظ استعمال ہوتا ہے باوجہ اس کے جو انہوں نے کسب کیا ان دونوں نے کسب کیا. با کے بعد الف جو ہے یہ فاعل ہے نا کسبا ان دونوں نے تو یہ الف کس کی طرف جا رہی ہے ضمیر ان دونوں کی طرف. تو کہہ رہے ہیں کہ کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ تم کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ چور اور چورنی کے. چوری کرنے والا چوری کرنے والی نوٹ کریں اسم فاعل اسم فاعل نوٹ کیا. تو یہ اسم فاعل کے دونوں صیغے آپ کے سامنے ہیں چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اور یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا یعنی چوری کی. المدرس ماشاء اللہ اس نے کہا آیت جو ہے وہ اس کو پڑھو آگے سے کہتے ہیں ماشاء اللہ ویری گڈ. انکا قاریون جیدن قاریون فاعلن کے وزن کے اوپر کیا میننگ ہے قاریون پڑھنے والا. ٹھیک ہے پڑھنے والا قرا سے نا قاریون فاعلن کے قرا یقرؤ سے قاریون پڑھنے والا. بے شک کہ تم پڑھنے والے ہو جیدن بہت اچھے قاری ہو بہت اچھے. لم اسمعک تقرأ القرآن من قبل لم اسمعک میں نے نہیں سنا تمہیں تقرأ القرآن میں نے نہیں سنا کیا چیز نہیں سنی کہ پڑھتے ہوئے قرآن اس سے پہلے کہ تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے میں نے پہلے نہیں سنا. ٹیچر کہہ رہا ہے کہ تم بہت اچھے قاری ہو بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو. لم اسمع لم کے بعد میں نے نہیں سنا تو یہ کون سا والا صیغہ ہو گیا لم کے بعد اسمع فعل مضارع مجزوم. ٹھیک ہے کیونکہ جزم کی علامت یہ دیکھیں سکون لم نے آ کے مجزوم کیا کہ میں نے نہیں سنا ماضی میں. ویسے تو مضارع کا صیغہ لیکن لم اس کو کیا کرتا ہے لم کی پتہ ہے نا حرف نفع و جزم و قلب تو ماضی میں لے جاتا ہے. کسے نہیں سنا تمہیں تو مفعول بھی تقرا کا کی ضمیر مفعول بھی جو کس کی طرف جا رہی ہے جس نے یہ پڑھا تھا عارف نے. تقرؤ تمہیں پڑھتے ہوئے القرآن قرآن تو مفعول بھی فعل پھر انتا کی ضمیر مستتر من قبل
پہلے. اچھا یہاں انٹرسٹنگ ہے من قبلو، قبلو کے اوپر دمہ ہے. نوٹ کیا آپ نے کیوں دمہ ہے جبکہ اس سے پہلے تو من ہے؟ تو یہ رول تو الحمدللہ پڑھ چکے ہیں نا. ایکچولی جب قبلو ہمیشہ مضاف بنتا ہے نا، یہ تو آپ کو پتا ہے. تو یہاں پہ یہ مضاف تو ہے ہی، ظرف ہے، تو اس کے بعد جب اس کا مضاف الیہ حذف ہوتا ہے تو پھر یہاں دمہ پر مبنی ہوتا ہے. یہ رول آپ کو پتا ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے، تو یہاں پہ حذف ہے جو اس کا مضاف الیہ ہے کہ میں نے نہیں سنا. احافظ انتا، کیا تم حافظ ہو؟ یعنی تم نے حفظ کیا ہوا ہے قرآن. حافظ، بولیں اس کا ماضی مضارع یاد ہے کچھ؟ حافظہ یحفظو سے حافظن فاعلن کے وزن پہ. حافظن یہاں پہ خبر مقدم، اسم فاعل کا صیغہ خبر مقدم اور انتا کی ضمیر مبتدا مؤخر. اگر اسے اسم مفعول بنائیں اس کا حافظن سے مفعولن، محفوظن، محفوظ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا اسم مفعول اور اسم فاعل. ہم ہر وقت اردو میں، ہماری اردو جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی وہ ہے. تو الحمدللہ ساری عربی ہے. عارفن، عارف، نعم، یس. المدرس، ما انا بغافل اما تعملو یا منصورو. ما انا بغافل کیا میننگ ہوگا؟ ما انا نہیں ہوں میں، بغافل غافل، بالکل غافل نہیں ہوں، اما اس سے جو تعملو تم کر رہے ہو، یا منصورو، منصور اب دوسرا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی طرف دیکھ کے ٹیچر متوجہ ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں اس چیز سے غافل نہیں ہوں جو تم کر رہے ہو. آپ کو کچھ ایسی ملتی جلتی آیت بھی فیل ہو رہی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی اس قسم کی آیت ہے. ایکچولی یہاں پہ ہے ایک اور رول، اور وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں پڑھاؤں گی. وہ ہے اس ماں کے بارے میں. یہ کس قسم کا ماں ہے؟ ماں نفی کا میننگ جو دے رہا ہے یہ حرف نفی ہے یا کیا ہے، اس کا کیا رول ہے؟ انا کی ضمیر ہے، اس کے بعد بھی غافلین ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. فی الحال جسٹ اس کا ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اسورن، منصور کہتا ہے، منصور کو ٹیچر نے کہا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو، میں غافل نہیں ہوں. منصور آگے سے کہتا ہے ارجو، ہل جل کر رہا ہوگا نا کچھ، تو ٹیچر تو نوٹ کر لیتا ہے. تو وہ کہتا ہے ارجو، میں امید کرتا ہوں، ان تسمحا، کس چیز کی امید کرتا ہوں؟ کہ آپ اجازت دیں، لی مجھے، بالخروجی نکلنے کی. فَإِنِّي بے شک میں، اریدو چاہتا ہوں، ان اذہبا کہ میں جاؤں، الن ناسخی کس کی طرف؟ یہ آپ کے لیے نیا کلمہ آیا ہے لیکن ہے یہ اسم فاعل، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو اسم فاعل کو پڑھ رہے ہیں نا فاعلن کے وزن پہ. ناسخن، اس کی پکچر بھی ادھر بنی ہوئی ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ آئیڈیا ہو رہا ہے؟ ٹائپسٹ، ٹھیک ہے، ٹائپ رائٹر پہ، پرانا ٹائپ رائٹر ہے. بکس جب لکھی گئی تھی اس وقت یہی تھا ٹائپ رائٹر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹائپسٹ کی طرف جانے کی اجازت چاہیے نا. تو یہ یہاں پہ ناسخن آ رہا ہے. باقی یہاں پہ یاد رکھیں کہ یہ آپ بہت دفعہ یہ والا ٹاپک کر چکے ہیں مصدر معول کا ارجو کے ساتھ، اور خاص طور پہ تسمحا فعل کا آپ نے رول یاد ہے آپ کو پڑھا تھا جس میں اجازت کی بات ہے. جس کو اجازت چاہیے ہوتی ہے اس کے ساتھ لام کا صلہ آتا ہے، لی، اور جس چیز کی اجازت چاہیے ہوتی ہے اس کے ساتھ با کا صلہ آتا ہے. یہ اس فعل کے ساتھ خاص ہے. اور دیکھیں لی، مجھے اجازت چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم اجازت دو. انتا کی ضمیر ٹیچر کی طرف جا رہی ہے اور اس کے اندر انا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ منصور کی طرف. تو تسمحا تم اجازت دو مجھے، تو لی آیا. تو لی جو ہے اس فعل کا صلہ ہے، اور با بھی، دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے. خروجی، خروج کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ فعولن کے وزن پہ، یہ سب مفعول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب مفعول کا ہے. منصورن، مفعولن، یہ تو خواہ کے اوپر دمہ ہے نا جی، یہ مصدر ہے، مصدر ہے فعولن کے وزن پہ. ٹھیک ہے. نکلنا، نکلنے کی اجازت. فائنی کیونکہ میں، انا اور پھر اس کا اسم یا متکلم، اسم و انا منصوب. اریدو میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں. کیا آگے پھر جملہ جو ہے اس کی خبر ہوگا. اریدو اور پھر اس کے بعد دوبارہ مصدر معول جو کہ اس کا مفعول ہے.
इलन नासी, और इलन नासिखी जो है इसम फाइल का सीगा जार मजरूर। अल मुदरिस ला अस्महु लका बिजालिका, ला अस्महु नहीं मैं इजाजत दूंगा, लका तुम्हें, बिजालिका उसकी। अब नोट करें, ला हरफु नफी, अस्महु फेल मुदारे मरफू है और ज़ाहिर है इसमें अन्ना की ज़मीर किसकी तरफ जा रही, टीचर, क्योंकि टीचर कह रहे हैं ना कि मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। लका, लका बिजालिका। नोट करें, इस फेल के साथ मैंने बताया था ना कि जिसको इजाजत दी जाती है उसके साथ क्या आता है, ली का सिला। तो अब आपको नजर आ रहा है ली का सिला यहाँ पे, बिल्कुल आ रहा है, ये देखें, क्योंकि ये का की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है, मंसूर की तरफ ना। और बी, जिस चीज की इजाजत चाहिए उसके साथ बी का ज़ीरा है, तो उसकी इजाजत, यानी उस जालिका से इशारा कर है ना कि जाने की, मतलब ये है कि उसकी तरफ जाने की इजाजत नहीं दूंगा, तो ये बा का सिला। ठीक है, पुराने रूल भी डॉक्टर साहब चाहते हैं आपको साथ साथ वो होते जाएं, रिवाइज होते जाएं ना। आगे, अल्लाह तारिफु अन्ना अन्नल खुरूजा फी असनाए दरसी ममनून। आगे से टीचर कहता है मैं तुम्हें इजाजत तो नहीं दूंगा, और आगे कहते हैं अल्लाह क्या नहीं, तारीफु तुम जानते। अब एक्चुअली ये अल्लाह है ना, तो उसको मिला के उसके साथ लिख दिया गया ना अल्लाह। तो क्या नहीं तुम जानते, तारीफु अंता की ज़मीर मुस्ततिर मंसूर की तरफ जा रही है, अन्ना के क्या नहीं जानते, अन्नल खुरूजा के निकलना, फी असनाई दरसी दर्स के दौरान, ममनून ममनू है। सुभान अल्लाह, क्या तुम ये बात नहीं जानते कि दर्स के दौरान, सबक के दौरान में निकलना मना है। असना, इस असना में, ये तो उर्दू में हम ये भी इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो मेन क्या है, कोई इसम फाइल इसम मफूल का सीगा है इस जुमले में। ट्रांसलेशन तो हमने कर ली और वो भी हमें पता है, फेल फाइल अन्ना उसका इसम, जार मजरूर ममनून अन्ना का खबर। जी, ममनून इसम मफूल का सीगा, मफऊलुन मना यमनाउ। क्या इसम फाइल इसका बना सकते हैं आप, इसम फाइल फाइलुन मा नी उन मना करने वाला, मानी उन। ठीक है, फाइलुन ममनून, तो ये हो गया आपके वो। ठीक है, अना आसिफुन या उस्ताजु, आई एम सॉरी उस्ताद। आसिफुन सीन के साथ है ये भी फाइलुन है। ठीक है, आसिफा या असफू से आसिफुन, क्योंकि इसका रूट वर्ड होता है हमजा सीन फा, तो जब फाइलुन बनाएंगे ना तो इसके बाद अलिफ भी आ जाएगा ना बीच में, तो इस वजह से आसिफुन बनेगा। तो ये फाइलुन के वजन पे, मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहने वाला। अल मुदरिस अतस्कुरुल हदीसल वारिदाता फिद दरसिस साबिकी। जी, ट्रांसलेशन करें, क्या मीनिंग है। अतस्कुरु क्या तुम्हें याद है, अल हदीसा हदीस, अल वारिदा फिर दरसी जो वारिद हुई है दर्स में, अस्साबिकी जो पहले सबक में आने वाली हदीस याद है। अस्साबिकी का मतलब है सबक में आने वाली, ठीक, दर्स में आने वाली, साबिका सबक में आने वाली। आ हमज़तुल इस्तिफाम तज़कुरू ज़ार फ़िल मुदारे मरफू, अल हदीसा मफूलुन बिही, अंता की ज़मीर मुस्ततिर, अल वारिदा की मीनिंग क्या होगा, नात इसकी। फिर दरसी अस साबिकी साबिक दर्स में, साबिकी। जी बताएं क्या है ये, कौन सा सीगा है, साबिकी फाइलुन साबिकुन, अगर ये तो मजरूर हालत है ना, साबिकुन फाइलुन, ठीक, इसम फाइल का सीगा। चले तो ये इसकी नात होगी। ठीक, चले मंसूरुन मंसूर नाम, यस मुझे याद है, आगे वो हदीस सुनाता है। चलें जी, माशाल्लाह आपकी हदीसें भी अब स्टार्ट हो गई हुई हैं, बहुत खूबसूरत हदीस है, आपने ज़रूर सुनी होगी। लेकिन यहाँ पढ़ते हैं इसमें क्या इसम फाइल इसम मफूल का कोई सीगा देखते हैं। मंसूर कहते हैं नाम, यस, आगे वो हदीस पढ़ता है, अन सहल इब्न सादिन अन्नन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, उसने कहा सहल बिन साद
روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا انا و کافلو انا و کافل الیتیمی فی الجنتی ہاکذا، میں اور کافل، یتیم کا کافل، یتیم کا کافل سے کیا مراد ہے؟ کافل، فاعل کے وزن پہ، کفالت کرنے والا، ٹھیک ہے، کفالت کرنے والا، تو فاعلن کے وزن پہ آ گیا نا، کفالت کرنے والا یتیم کا، میں اور کفالت کرنے والا یتیم کا، فل جنتی جنت میں، ہا کذا ایسے ہوں گے، اس طرح ہوں گے، اس طرح جنت میں ہوں گے۔ کس طرح؟ ہا کذا جو ہے نا اشارہ ہے، یہ کنایا کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اشارہ کر کے کہہ رہا ہے۔ وہ اشارتا، اور اشارہ مطلب اشارہ کیا، بس سبابتی والوسطی، سبابتی کے ساتھ اور درمیانی انگلی کے، سبابت بولتے ہیں جو مڈل فنگر ہوتی ہے نا، شہادت کی انگلی، سبابہ جو ہے یہ شہادت کی انگلی، اور الوسطی کون سی انگلی ہوتی ہے؟ درمیانی انگلی، مڈل فنگر جس کو کہتے ہیں نا، تو انگلی، درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، دو فنگرز آپ نے اٹھائی اور اشارہ کیا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ رکھا، متفق علیہ۔ بہت خوبصورت حدیث ہے یتیم کے لیے، یہ یتیم کی کفالت کرنے کا یہاں پہ اجر بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرے گا، اور کس طریقے سے ہوگا، یہ فنگرز کے نام ہیں، یہ آپ کے آگے جا کے نا، یہ جو ہماری 5 انگلیاں نا، ان سب کے عربی میں نام ہے۔ تو بس سبابتی، سبابت کے ساتھ، بات تو یہاں حرف جر ہے نا، السبابتی، تو والوسطی شہادت کی انگلی اور مڈل انگلی دونوں کو کھڑا کیا، تو دونوں کے بیچ میں فاصلہ رکھا، فرجا بینہما، ہما کی ضمیر ان کی طرف جا رہی۔ تو یہاں پہ جو اسم فاعل ہے وہ ہے کافلن، یہ اسم فاعل کا صیغہ، اور الحمدللہ آپ کو سمجھ آ المدرس ٹیچر، احسنتا یا منصورو، شاباش اچھا کیا، احسنتا یو ڈڈ ویل، یا منصورو یہ بھی مزید فی کی فارم 4 ہے، یا منصورو، او منصور تم نے بہت اچھا کیا، شاباش، ارجو میں امید کرتا ہوں، ان تکونا کہ تم ہو، پھر وہی ارجو کے بعد مصدر مؤول مفعول بھی، کس چیز کی امید کرتا ہوں کہ تم ہو، کیا ہو، سامعن سننے والے، لت درسی درس کے، وفاہمن اور سمجھنے والے، لہو اسے۔ جی بتائیں آپ اس جملے میں اسم فاعل اسم مفعول کوئی ہے؟ آخری سنٹنس ہے، اب آپ بتائیں اس میں کون سا اسم فاعل یا اسم مفعول؟ جی یہ تو آپ کو بتائیے، یہ اسم مفعول کا پیٹرن ہے، لیکن نام ہے یہاں پہ، رائٹ، منصور مفعول کے وزن پہ، لیکن یہاں تو نام ہے تو اس کے اندر صفت نہیں ہے۔ اسم فاعل کوئی ہے؟ اسم فاعل کا صیغہ سامعن، فاہمن، نوٹ کریں، منصوب حالت میں منصوب ہے، اور منصوب کیوں ہے؟ ظاہر ہے پیچھے دیکھیں کانا استعمال ہو رہا ہے کہ تم ہو، کانا کا اسم اس کے اندر مستتر ضمیر انتا کی، اور یہ خبر کانا کی، خبرو کانا منصوب، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے نا، تو اس لیے سامعن، اگر اس کو ہم مرفوع حالت میں لکھیں تو سامعن، کیا ہے اس کا فعل؟ سمیع یسمعو، سامعن سننے والے، ٹھیک، تو سامعن، تو یہ اسم فاعل کا صیغہ منصوب ہے کیونکہ خبرو کا، لت درسی درس کے، وفاہمن اور سمجھنے والے اس کو، فاہمہ یفہمو سے فاہمن اسم فاعل۔ تو الحمدللہ یہ آپ کا لیسن ہو گیا کمپلیٹ، اس میں آپ نے اسم فاعل اور اسم مفعول پڑھا، ایک رول ابھی آپ کا باقی ہے وہ ماں کا، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم آپ کو کرواؤں گی۔ یہاں جو سنٹنسز ہیں ایکسرسائز نمبر 1، یہ آپ نے وہی درس میں سے اس کے آنسر لکھنے ہیں، ایز یوزول آپ کی وہی ایکسرسائز ہے جو آپ کو کرنی ہے۔ اب یہ وہی رول جو ہیں اس کی ایکسپلینیشن ہے، الحمدللہ سمجھا تو میں نے دیا، لیکن وہی میں نے آپ سے کہا تھا نا یہاں عربی میں ہوتا ہے، اب کیا میننگ ہے، اور وہ مشتق ہے کس سے؟ سرکا یا سریکو کے۔ یہاں ایک بات آپ کو بتانی ہے کہ ویسے جو دو اس میں آپشنز ہیں، دو رول ہیں کہ ڈرائیو کس سے ہوتا ہے، یا مصدر سے ہوتا ہے یا فعل سے ہوتا ہے، یہ جتنے بھی اسم فاعل ہے وہ جو 7 سیکھے میں نے آپ کو بتایا نا،
ڈاکٹر عبدالرحیم جو فالو کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فعل سے ڈرائیو ہوتا ہے یہ سارے جتنے بھی سیگے، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغہ، یعنی فعل سے مشتق ہوتا ہے، فعل سے اس کا اشتقاق ہوتا ہے۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ مصدر سے ہوتا ہے، بات ایک ہی ہے، چاہے مصدر سے ہوتا ہے چاہے فعل سے ہوتا ہے، لیکن چونکہ پہلا کلمہ مصدر ہوتا ہے اس کے بعد پھر فعل آتے ہیں نا اور اسم آتے ہیں، ظاہر وہ جو ٹری بنتا ہے، لیکن دونوں رائے ہیں دونوں قسم کی، تو آپ دونوں کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہاں انہوں نے کہا ہے کہ وہ مشتق ہے کس سے؟ فعل سے، اور یسمى اور نام رکھا جاتا ہے اس کا اسم فاعل، اور اسم فاعل جو ہے وہ اسم ہے جسے کیا ہوتا ہے؟ مسوغن بنایا جاتا ہے، لیما کس لیے ڈھالا جاتا ہے؟ ڈھالا جاتا ہے واقعہ، یعنی اس سے جس فعل سے واقع ہوا ہو اس سے اس کو بنایا جاتا ہے، وہی بات کہ نکالا جاتا ہے، مشتق کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو نوٹس میں بتایا تھا کہ مصدر سے، میں نے سوچا دونوں رائے آپ کو پتہ چل جائے۔ وہ ہوا علی وزنی، اور وہ فاعلن کے وزن پہ ہوتا ہے، تو کس کے اوپر؟ اس وزن کے اوپر، فاعلن کے وزن کے اوپر، بس یہ ہے اس کا میننگ۔ آگے اگزامپل دی ہوئی انہوں نے۔ نمبر 4، اب آ جائیں آپ اپنے ہوم ورک۔ ایکسرسائز نمبر 4 جو ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ عین اسماء الفاعلین فیما یلی، بس اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اسم فاعل کے سیگے، اسم مفعول نہیں، اسم فاعل کے دیے ہیں یہاں پہ، لیکن اسم مفعول کا بھی اگر اس میں کوئی آئے تو آپ بتا سکتے ہیں، اس کے لیے آگے دوسری ایکسرسائز ہے اور نیکسٹ ٹائم دوں گی، فی الحال صرف اسم فاعل کا انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ سارے سینٹنسز ان کو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کے اندر سے آپ اسم فاعل نکالیں گے، اور ظاہر اسم فاعل کے اوپر جو بھی صیغہ ہوگا آپ اس کا ساتھ ماضی مضارع بھی لکھے گا، اور اس میں نوٹ کریں نمبر 10 پہ حدیث ہے، اب آپ انشاءاللہ کوشش کریں، حدیث کو ترمذی کی حدیث ہے اور ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی 37 نمبر آیا، اس میں بھی اسم فاعل نکالیں۔ تو اب آپ خود کریں گے نا آیات تو اور حدیث تو آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ تو 11 ہے، ایک حدیث اور ایک آیا، اور باقی 9 سینٹنسز، تو یہ آپ کا ہے ہوم ورک اسم فاعل۔ یہاں پہ ہم اب کلاس ختم کرتے ہیں۔ اسم فاعل اسم مفعول کی پریکٹس کریں، قرآن میں بہت استعمال ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔